بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 79 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک شام کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق سعودی عرب کے وسائل سے متعلق تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے سعودی عرب کے اندر پائی جانے والی معدنیات پر بحث کی۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا سعودی عرب کی زراعت تھی، اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے سعودی عرب کی سیاحت سے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک شام کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک شام کا محل وقوع ہے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم ملک شام کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر اس ملک کی آبادی سے متعلق بات کریں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا پانچواں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوگا۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 5 پوائنٹ ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک شام کے محل وقوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ملک شام کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں۔ عربی میں شام کے معنی ہے بائیں جانب۔ یونانیوں نے اسے سیریا کا نام دیا ہے۔ یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے اندر اس کے شمال میں ترکی واقع ہے، مشرق کے اندر اس کا پڑوسی عراق ہے، جنوب کے اندر اردن واقع ہے، جنوب مغرب میں اسرائیل، جبکہ مغرب میں لبنان اور بحیرہ روم واقع ہیں۔ تو یہ اس کا محل وقوع تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ شام بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی شمالاً جنوباً لمبائی 500 کلومیٹر یعنی 310 میل اور شرقاً غرباً چوڑائی 470 کلومیٹر یعنی 290 میل ہے۔ ملک کا بیشتر علاقہ ریگستانی یا نیم ریگستانی ہے۔ بحیرہ روم کے قریب واقع انصاریہ پہاڑی سلسلہ، وسطی شگافی وادی اور لبنان کی پہاڑیوں کے درمیان واقع چند زرخیز وادیاں اور نخلستان ہیں، جن میں حما، حمص اور دمشق وادی قابل ذکر ہیں۔ حماد، جزیرہ فرات، جبل دروز اور ہوران خشک ریگستانی اور خشک پہاڑی علاقے ہیں۔ البتہ ملک کے شمال مغربی حصے بالخصوص حما، لطاقیہ، زاویہ اور کردستان کے علاقے نیم ریگستانی ہیں، جن میں گھاس کے میدان پھیلے ہوئے ہیں۔ ملک شام کے ساحل سمندر کی لمبائی 193 کلومیٹر یعنی 120 میل بنتی ہے۔ سرحدوں کی کل لمبائی 2253 کلومیٹر ہے، جس میں 605 کلومیٹر عراق کے ساتھ، 76 کلومیٹر اس کی سرحد کی لمبائی اسرائیل کے ساتھ، 375 کلومیٹر اردن، اسی طرح 375 کلومیٹر لبنان اور 822 کلومیٹر سرحد ترکی کے ساتھ ملتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک شام کے جغرافی خدوخال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کا رقبہ جانیں گے۔ اس ملک کا رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر یعنی 71,498 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت دمشق ہے، جو آبادی کے لحاظ سے ملک شام کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے دیگر بڑے شہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بڑے شہروں میں حلب، حمص، لطاقیہ، حما، درعا، ابلا، الرقہ، الحساقہ، ابو کمال، طرطوس، عروج، عطاف اور تدمور وغیرہ شامل ہیں۔ ملک شام کے اندر بلند ترین مقام جبل ہرمون ہے، جس کی بلندی 2114 میٹر بنتی ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کے اندر آب و ہوا گرم و خوشگوار ہوتی ہے۔ مشرقی و جنوبی علاقے صحرائی آب و ہوا والے ہیں۔ ملک کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کے پاس ریلوے لائن کی لمبائی 2711 کلومیٹر ہے۔ اس ملک کے پاس ٹوٹل 92 ہوائی اڈے ہیں۔ بڑی فضائی کمپنی سیرین عرب ایئر لائنز ہے۔ لطاقیہ اور طرطوس 2 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ دمشق اور حلب میں بین الاقوامی ہوائی اڈے موجود ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ آج کے سبق کا ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک شام کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی کے
کے بارے میں پڑھیں گے۔ شام کی تاریخ اور ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، اس کی آبادی متنوع ہے، مختلف نسلی اور مذہبی پس منظر کے لوگ شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ شام کے مرکزی ادارے شماریات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2011 تک شام کی آبادی تقریباً 22 ملین افراد پر مشتمل تھی۔ اس اعداد و شمار میں شہری اور دیہی دونوں علاقے شامل ہیں۔ شام کی آبادی کی اکثریت عربوں پر مشتمل ہے، جن میں کرد، آرمینیائی اور ترکمان اقلیتیں بھی موجود ہیں۔ عرب آبادی زیادہ تر سنی مسلم ہے، جبکہ کرد اور آرمینیائی کمیونٹیز بالترتیب عیسائی اور یزیدی ہیں۔ شام کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے، جس میں گندم، جو اور کپاس جیسی فصلیں دیہی علاقوں میں اگائی جاتی ہیں۔ ملک میں تیل اور گیس کے بھی نمایاں ذخائر ہیں، جو حالیہ برسوں میں آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ رہے ہیں۔ شام کے بنیادی ڈھانچے میں متعدد اسپتال، اسکول اور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ملک میں ایک اچھی طرح سے ترقی یافتہ نقل و حمل کا نیٹ ورک بھی ہے، جس میں سڑکیں، ریلوے اور ہوائی اڈے بڑے شہروں اور قصبوں کو جوڑتے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں شام 2011 میں شروع ہونے والے تباہ کن تنازع سے متاثر ہوا ہے۔ اس تنازع کے نتیجے میں بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے اور شہریوں کی نقل مکانی ہوئی ہے۔ امدادی تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق 2021 تک تقریباً 6 ملین شامی اس تنازع کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ جاری تنازع نے شام کی معیشت پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے، جس میں بہت سے کاروبار اور صنعتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ زخمی شہریوں اور بے گھر افراد کی آمد سے ملک کا صحت کی دیکھ بھال کا نظام اپنی حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود شام کے عوام نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے استقامت اور عزم کا مظاہرہ جاری رکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک شام کی آبادی پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم شام کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے۔ مشرق وسطی میں واقع ملک شام کے اندر متعدد زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ عربی شام کی سرکاری زبان ہے۔ کئی دوسری زبانیں بھی مختلف نسلی اور مذہبی کمیونٹیز بولتی ہیں۔ عربی شامیوں کی اکثریت بولتی ہے، جس میں دمشقی عربی اور حلب عربی جیسی بولیاں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ عربی رسمی ترتیبات جیسے تعلیم، حکومت اور میڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کردش زبان کرد اقلیت کی طرف سے بولی جاتی ہے، جو شام کی آبادی کا تقریباً 10% ہے۔ کرمانچی کردش کرد کی ایک بولی شامی کردوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی قسم ہے۔ آرمینیائی زبان آرمینیائی اقلیت کے ذریعے بولی جاتی ہے، جو شام کی آبادی کا تقریباً 1% ہے۔ آرمینیائی زبان ایک منفرد رسم الخط کا استعمال کرتے ہوئے لکھی جاتی ہے اور اس کی اپنی الگ گرامر اور ذخیرہ الفاظ ہیں۔ ترکمان اقلیت کے ذریعے بولی جاتی ہے، جو شام کی آبادی کا تقریباً 1% ہے۔ ترکمان ایک ترک زبان ہے، جو ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ کچھ مماثلت رکھتی ہے۔ شامی آرامی کو شامی عیسائی اقلیت بولتی ہے، یہ بھی شام کی آبادی کا تقریباً 1% حصہ بنتی ہے۔ سیریائی آرامی کی ایک بولی ہے، ایک قدیم زبان جسے یسوع مسیح بولتے تھے۔ ان زبانوں کے علاوہ چھوٹی کمیونٹیز بھی ہیں جو زبانیں بولتی ہیں، جیسے سرکاسی، چیچن اور جارجیائی وغیرہ۔ یہ زبانیں عام طور پر پڑوسی ممالک کے تارکین وطن یا مہاجرین بولتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ان زبانوں کا استعمال کمیونٹیز اور علاقے کے لحاظ سے وسیع پیمانے پر مختلف ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں، خاص طور پر کرد اکثریتی علاقوں میں، غیر رسمی ماحول میں کرد زبان عربی کے مقابلے میں زیادہ بولی جا سکتی ہے۔ دیگر علاقوں میں، خاص طور پر شہری مراکز جیسے دمشق اور حلب میں، تمام ترتیبات میں عربی زبان غالب ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں شام میں جاری تنازع نے ان زبانوں کے استعمال اور تحفظ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بہت سے اسکول اور یونیورسٹیز تشدد اور نقل مکانی کی وجہ سے بند ہونے پر مجبور ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں زبان سیکھنے اور تحفظ کے مواقع ضائع ہو رہے ہیں۔ مزید برآں بہت سے لوگ اپنے گھروں اور برادریوں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ثقافتی ورثہ اور لسانی شناخت ختم ہو رہی ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود ان زبانوں کے تحفظ اور بین الثقافتی مکالمے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک شام کے اندر بولی جانے والی زبانوں پر تفصیلاً گفتگو کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک شام کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 5 پوائنٹ تھے، جس پر ہم نے بات کی۔ پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کے جغرافیائی خدوخال پر بات کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک شام کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کی آبادی پر بات کی۔
آج کے سبق کا ہمارا 5واں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ طلبہ کرام سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔